میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کو میرا وہم لگ رہا ہوگا، لیکن اب میں حالات کو مزید نظر انداز نہیں کر سکتا۔ چند ہفتوں سے میری بیوی سارہ کا رویہ بہت بدل گیا ہے۔ میری بیوی مجھے مارنا چاہتی ہے، لیکن ایسا کیوں چاہے گی وہ؟ یہی سوال میں نے خود سے کیا تو مجھے احساس ہوا کہ اس سوال کا جواب تو بہت آسان ہے۔ میں پچھلے 5 سال سے ایک کمپنی میں جنرل مینیجر کا کام سر انجام دے رہا ہوں، اور اس دوران میں نے بہت پیسہ کمایا ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ نوکری میں پیسہ صرف تب تک ہے جب تک نوکری ہے۔ بس اسی لیے میں نے حال ہی میں اپنے نام کی لائف انشورنس لینے کا فیصلہ کیا اور اس کا بینیفیشری اپنی بیوی کو بنایا۔ اور کیوں نہ بناتا، میں اس سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کے لیپ ٹاپ کو کھلا پایا تو اس پہ سرچ ہوئی عجیب چیزوں کو دیکھ کے حیران رہ گیا۔ میری بیوی نے سرچ کر رکھا تھا، کیا حادثے سے موت کی صورت میں لائف انشورنس کا پیسہ ملے گا؟ اور ایسی بہت سی سرچز۔ میں ابھی یہ سب پڑھ ہی رہا تھا کہ میری بیوی نے جلدی سے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور مسکرا کے کہنے لگی، چائے پئیں گے آپ؟ اسی ہفتے جب میں تراز میں اسکریو ڈرائیور ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے ایسی دوائیاں ملیں جو ہم دونوں میں سے کوئی نہیں استعمال کرتا تھا۔ نیٹ پہ سرچ کرنے پر پتہ چلا کہ یہ دوائیاں اگر مکس کر کے دی جائیں تو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایک دن سارہ نے مجھ سے کہا کہ وہ کام پہ جا رہی ہے، تو میں نے اس کا پیچھا کیا۔ پیچھا کرنے پہ پتہ چلا کہ وہ آفس نہیں بلکہ کسی لڑکے سے ملنے گئی ہے۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہ ہوا، اور پھر ایک روز میں نے فریج میں رکھے جوس کے ڈبے میں زہر ملا دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ سارہ ہر ہفتہ رات کو ایکسرسائز کے بعد جوس پیتی ہے۔ میں اس روز آفس سے گھر اس امید کے ساتھ آیا کہ جب میں گھر میں قدم رکھوں گا تو سارہ زمین پہ بے جان پڑی ملے گی۔ میں جب گھر انٹر ہوا تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ میں گھبرایا، لیکن پھر اچانک ساری لائٹس آن ہوئیں اور ایک مجمع نے ہیپی برتھ ڈے چیخا۔ اس مجمع میں میرے سارے دوست اور قریبی رشتہ دار موجود تھے۔ سارہ بھاگتی ہوئی میری طرف آئی اور مجھے ٹکٹس دکھا کے کہنے لگی، تم ہمیشہ سے ایشیا جانا چاہتے تھے نا، اسی لیے میں نے تمہاری برتھ ڈے کے لیے سب پلان کر لیا ہے، انشورنس، میڈیسن، اور یہاں تک کہ ایک اچھا گائیڈ بھی تلاش کر لیا ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ دوائیاں، وہ انٹرنیٹ سرچ اور وہ لڑکا سب اس ٹرپ کی پلاننگ کے لیے تھا۔ میں نے ابھی سکون کا سانس لیا ہی تھا کہ میری نظر اس جوس کے ڈبے پر پڑی۔ وہ خالی تھا۔ میرا دوست بولا، سوری یار، ہم جوس پینے سے خود کو روک نہیں سکے۔ میں نے مسکرا کے کہا، کوئی بات نہیں، ایک گلاس میرے لیے بھی ڈال دو یار۔